دین کیا ہے اور دین آسان کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ دین آسان ہے، تو بھئی اس سے کیا مطلب ہے۔ تو آج میں اس ٹائٹل پر بات کرنا چاہوں گا کہ دین آسان کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اب میرا سوال ہے اپنے تمام ویورز سے، اپنے ناظرین سے، آپ مجھے بتائیے اس بات کو کہ کیا وہ آدمی جس کے پاس ایک پاؤں نہیں ہے، ایک پاؤں ہے، کٹ گیا ایک ایکسیڈنٹ میں، یا ایسا آدمی جس کے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، تو کیا یہ آدمی بائیسیکل چلا سکتا ہے؟ تو مجھے پتہ ہے آپ سب لوگوں کا جواب آئے گا کہ بھئی کیسے چلائے گا ایک پاؤں سے؟ چلو ایک ہاتھ سے مینیج کر بھی لے تو ایک پاؤں سے تو چلانا ممکن نہیں، وہ بیلنس کیسے بنائے گا، گر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لگ سکتی ہے اس کے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا یہ بنا ہاتھ کا آدمی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اپنے کھانے کی ضرورت یا اپنے نہانے دھونے کی ضرورت یا اور کوئی کام دنیا بھی کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہے سب کا جواب یہی آئے گا کہ بھئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سچائی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اپنے کرتے کے، اپنے شرٹ کے بٹن سی رہے ہیں، آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو بغیر ہاتھوں کے سب کام کرنا کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہے، سب کا ماننا ہے کہ مشکل ہے۔ اب میرا اس بات پر نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یا ایسا آدمی جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے دونوں پاؤں ایکسیڈنٹ میں کٹ گئے، اس آدمی کا دین پر چلنا آسان ہے۔ سائیکل چلانا مشکل ہے، سائیکل پہ چلنا مشکل ہے، لیکن دین پر چلنا آسان ہے۔ دین پر، کیونکہ اب چلنا کیوں آسان ہے؟ کیونکہ دین آسان ہے۔ تو آج میں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک عام امیج جو ہے وہ دین کی، وہ یہ ہے کہ بھئی دین سے مراد آپ کی داڑھی ہے، آپ کی ٹوپی ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ بس ہم نے دین کو جو ہے نا وہ بالکل ایک باؤنڈری کے اندر جو ہے نا قید کر رکھا ہے کہ اگر دین لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب بھئی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، بالکل ہے، صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس آپ پردہ اور ٹوپی اور یہ سب کچھ، بالکل یہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن صرف دین کو مسجد تک محدود کر دینا، دین کو نماز تک محدود کر دینا، دین کو تلاوت قرآن تک محدود کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دین تو ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ اصل معنوں میں دین ایک قوانین کا، ایک قانون کا نام ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے۔ اب اس میں اس کا رات کو اپنا سونا ہے انسان کا، صبح اٹھنا ہے، پھر اٹھ کر اپنے گھر میں وقت گزارنا ہے، پھر کاروبار کے لیے جانا ہے، پھر جاب کے لیے جانا ہے، لیڈیز کو بازار جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور اب ہم کوئی مارکیٹ میں گئے، ہمیں کیسے چلنا ہے، ہم سڑک پر ہیں، ہمیں کیسے چلنا ہے، ہم ایک سوسائٹی میں، ہمیں ہمارے پڑوس کا کیا ہے۔ تو دین تو ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے بہت محدود کر دیا گیا ہے کہ بھئی دین سے مراد بس داڑھی، ٹوپی، نماز۔ بھئی دین ایک کمپلیٹ کورس ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر آ جائے، یہ دین ہے۔ اندازہ لگائیے۔ ایک عام ذہن یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی نماز پڑھنا اور یہ سب دین کا، بے شک دین ہے، لیکن دین کا صرف دین یہی نہیں ہے، دین اور بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بزنس مین اگر اپنے بزنس میں سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، اس نے کہہ رکھا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں کوئی جھوٹ پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم کسی اپنے کسٹمر کو، کسی کنزیومر کو دھوکہ نہیں دیں گے، تو وہ اپنا دین کا کام کر رہے ہیں وہ، کیونکہ کاروبار کا دین یہی ہے۔ کاروبار کا دین یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں،
جس کے ساتھ آپ کی بزنس ڈیلنگ ہے، جس کے ساتھ آپ کے کاروباری مشغولات ہیں، ان کے ساتھ آپ سچائی سے کام لیں۔ نمبر 1 بات، انہیں آپ کوئی دھوکہ نہ دیں۔ بھائی مال دکھایا ہم نے بہت بڑھیا والا اور دے رہے سپلائی اچھا مال نہیں دے رہے، تو یہ دھوکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دین جو ہے وہ کاروبار کے لیے بھی ہے کہ اب دین کاروبار پر ہے۔ اب آپ کا کاروبار کا دین یہ ہے کہ آپ اپنی اس تجارت میں سچائی کا دامن پکڑ کے رکھیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے دھوکہ نہیں دینا اور جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ کاروبار کا دین ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں۔ دین صرف مسجد تک، ارے دین کاروبار کا حصہ ہے۔ ہاں کاروبار جو ہے پورا دین میں بتایا گیا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو، جیسے میں نے بتایا آپ کو۔ آپ سروس مین ہیں، ملازمت میں ہیں اور آپ جاب کرتے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی میں، کسی سرکاری کمپنی میں، تو اب ملازمت کا دین کیا ہے؟ اب ملازمت کا دین یہ ہے جو ٹائم آپ کو آپ کی سروس نے آپ کو دے رکھا ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، تو اب یہ آپ کے اوپر آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو 9 گھنٹے آپ کی ملازمت کے ہیں وہ 9 گھنٹے بلکہ 5-10 منٹ اوپر آپ اپنی ملازمت کو دیجئے، بھلے ہی آپ پرائیویٹ کمپنی میں ہیں یا کسی سرکاری کمپنی میں ہیں۔ یہ ملازمت کا دین ہے کہ آپ کے اوپر یہ بات ذمہ داری ہے کہ جس مالک کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، جس کی ماتحتی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو امپلائر ہے، اس امپلائر نے جو ڈیوٹیز آپ کو اسائن کی ہیں، جو کام آپ کو دیے ہیں، اس کام کو آپ کو اپنا کام سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے۔ یہ ملازمت کا دین ہے کہ کوئی خیانت نہ ہو رہی ہو کہ مالک نے 9 گھنٹے ہم سے مانگے ہیں کہ آپ کے 9 گھنٹے میرے ہیں، اس پر میں آپ کو سیلری پے کروں گا، تو اب ہم اس میں کوئی خیانت نہ کر رہے ہوں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر گزار کے کہ چلو مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے مالکوں کا مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ملازمت کا دین ہو گیا کہ بھئی اب ملازمت کا دین یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جس کے پاس آپ جاب کر رہے ہیں اس مالک سے آپ بالکل خیانت نہ کریں، اس کے وقت میں، اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں میں، اس کی دی ہوئی امانت میں آپ کوئی خیانت نہ کریں۔ یہ ملازمت کا دین ہے۔ اب آ جائیں ایک شاپ کیپرز کا۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا دین تو ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ اب ایک شاپ کیپر جس کی مٹھائی کی دکان ہو یا جس کی گوشت کی دکان ہو یا جس کی کوئی بھی دکان ہو، اب اس کا دین کیا ہے؟ اب اس کا دین یہ ہے کہ اگر وہ اس کے پاس ایک ویئنگ مشین ہے، ایک ترازو ہے، تو اب اس دکاندار کا دین یہ ہے کہ جب وہ وزن تولے تو تھوڑا جھکتا ہوا تولے، اپنے کنزیومر کو، اپنے کسٹمر کو تھوڑا جھکتا ہوا تول دے۔ یہ دکانداری کا دین ہے۔ اگر مال تازہ ہے تو اس کو تازہ بتائے کہ بھئی یہ مال تازہ ہے، اور اگر یہ چیز تازی نہیں ہے اور کسٹمر پوچھ رہا ہے تو صاف جواب دیں بھئی یہ تازہ نہیں ہے، کل کا بنا ہوا ہے، صبح کا بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کی دکانداری کا دین ہے۔ اس نے ہم سے 1 کلو مانگا ہے تو ہماری کوشش یہ ہو ایک دکاندار کی کہ ہم 1 کلو 2 4 5 گرام فالتو دے دیں لیکن کم نہ تولیں۔ یہ ہے ایک دکاندار کا دین۔ اب بات کرتے ہیں لیڈیز کی، کیونکہ لیڈیز بھی دیکھتی ہیں سنتی ہیں پروگرام کو، تو لیڈیز کا دین بھی بہت۔ اب لیڈیز کا دین کیا محدود ہے بھائی؟ لیڈیز کا دین محدود ہے بھائی، وہ سمجھتی ہیں کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، تو بھائی بس ہم جب تک کا دین رہا اس کے بعد ہم فری ہیں، پھر ہم دین کی باؤنڈری سے باہر ہو گئے۔ لیڈیز بھی دھیان دیں، خاتون خاص کر خیال دیں۔ دیکھیں بھائی دین میں تو خاتون کو، لیڈیز کو بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ نماز کے بعد کی جو زندگی ہے لیڈیز کی، جیسے کہ اپنے گھر کو دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، فیملی کی ٹیک کیئر کرنا، یہ ان کا دین ہے۔ اب کیونکہ عام سوچ یہی ہے کہ بھئی نماز روزہ یہ دین ہے، بچوں کو دیکھنا یہ دین نہیں ہے، فیملی کو پڑھانا یہ دین نہیں ہے، گھر میں کیسے زندگی گزارنی یہ دین نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوچ، ہم نظریاتی طور پر ہم لوگ ہیں نا، وہ ہم گمراہ ہو گئے، مس گائیڈ ہو گئے۔ کوئی خاتون، کوئی فیمیل کو پتہ ہی نہیں یہ بات، چلیے خیر پتہ ہوگا کافی لوگوں کو، جن کو نہیں پتہ ان کی بات عرض کر رہا ہوں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی نماز کے باہر کی جو زندگی ہے وہ بھی تو دین ہے۔ اب وہ باہر کی زندگی دین کیا ہے؟ باہر کی زندگی دین یہ ہے جب نماز سے آپ فارغ ہو گئیں، جب آپ اپنی تلاوت قرآن سے فارغ ہو گئی، جب اپنے اعمال سے آپ فارغ ہو گئیں،
تو اب آپ کے گھر کا دین یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریے، یہ آپ کے گھر کا دین ہے۔ یہ کام اللہ کی طرف سے لیڈیز کو دیا گیا ہے کہ جنریشنز کو اچھی گائیڈنس دینا، ان کو اچھی تعلیم دینا، اچھی ایجوکیشن دینا، اللہ کا تعارف کرانا اپنی نسل کو، یہ آپ کے گھر کا دین ہے۔ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھانا، بچوں کو نرمی سکھانا، بچوں کو اچھے اخلاق سکھانا، یہ گھر کا دین ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بس دین تو بس یہ نماز بچوں کو سکھا دی۔ بے شک بھائی نماز، دین، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہیں، لیکن محدود نہیں ہے۔ دین ایک پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے، لیڈیز کی بھی اور جینٹس کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی، سب کی ایک 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، یہ اگر ہم اللہ کے حکم پر گزار رہے ہیں، نبی کے طریقے کے ساتھ گزار رہے ہیں، یہ دین ہے۔ کیونکہ ہم تھوڑا سا مس گائیڈ ہو گئے، کچھ سمجھنے میں ہم چوک کھا گئے، تو ہم نے صرف دین کو محدود کر لیا، ریسٹرکٹ کر دیا کہ بھائی یہ دین ہے۔ ارے بھائی بہت زیادہ غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ایک راہ چلنے والے کا بھی دین ہے۔ ایک سڑک پر چلنے والے، کوئی مسافر ہوتے ہیں، کوئی چل رہے ہیں، تو سڑک پہ چلنے کا دین کیا ہے؟ دیکھیے سڑک پہ چلنے کا دین یہ ہے، اگر کوئی آپ کو مل رہا ہے کوئی انسان، اس کو آپ سلام کریں، سلام کریے، یہ دین ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو نظر آ گئی جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ کیلے کا چھلکا ہے یا کوئی پھل یا سبزی جس پر پاؤں پڑ کر انسان پھسل سکتا ہے، تو اب سڑک پہ چلنے کا دین یہ ہے آپ اس کو پاؤں سے ایک طرف ہٹا دیں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ سڑک پہ چلنے کا دین ہے۔ اور کیا، آپ اس طرح سڑک پر چلیے کہ کسی کا راستہ تنگ نہ ہو جائے، کسی کا روڈ آپ بلاک نہ کر دیں، آپ کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہو جائے۔ آپ اس طرح سڑک پر اپنی گاڑی چلائیے، اس طرح خود چلیے کہ اور جو مسافر ہیں اور جو راہگیر ہیں سڑک پر چلنے والے، ان کا راستہ تنگ نہ ہو جائے۔ یہ سڑک کا دین ہے۔ غرض یہ کہ میں آپ لوگوں کو کس طرح سمجھاؤں کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہے، یہ دین ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات تک، اور رات کو پھر دوبارہ سونے سے لے کے صبح تک، یہ ساری زندگی انسان کی دین ہے، اگر یہ اللہ کے حکم پر ہے۔ اور اللہ کا حکم بالکل کھلا ہے، صاف ہے، سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی دیکھو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، بھائی 5 وقت کی نماز ہے، دین ہے، بے شک نماز پڑھیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کا حکم یہ بھی ہے کسی کو دھوکہ مت دیجئے، کسی کو جھوٹ بول کر گمراہ مت کریے، کسی پڑوسی کو تکلیف مت دیجئے، گھر آنے والے گیسٹ کا، مہمان کا اکرام کیجئے، کسی کو تکلیف نہ، یہ سب دین ہے۔ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیسے ماحول میں یہ بات ایک عام فضا میں پھیل چکی ہے کہ بس دین کو ہم نے مسجد، نماز اور جو ہے تلاوت پر محدود کر دیا ہے، باقی زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہر چیز کا دین موجود ہے، جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا ہوگا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان اسپٹ کرتا ہے، the way you spit، جس کو ہندی میں تھوکنا بولتے ہیں، اس کا بھی دین ہے کہ بائیں طرف، لیفٹ سائڈ، بائیں ہاتھ کا آڑ کر کے، پردہ کر کے، اس طرح کے کسی مٹی میں تاکہ وہ مکس ہو جائے پاؤں سے، یا پھر کوئی پانی جہاں پر بہہ رہا ہو اس میں چلا جائے، وہ یہ تھوکنے کا دین ہے۔ ہاں، دوستوں کا دین ہے، گھر والوں کا دین ہے۔ میں نے آپ کو بتایا گھر کا دین کیا ہے۔ گھر کا دین یہ ہے جب گھر میں داخل ہوں، مسکرا کر داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزارا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کو اپنی بات سنائی جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرنا، یہ گھر کا دین ہے۔ ان کو اللہ کے بارے میں بتانا، ان کو تعلیم کرنا، یہ گھر کا دین ہے۔ پڑوس کا دین میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی پڑوسی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا، کسی مذہب کا ہو، بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پڑوس سے مراد صرف پڑوس ہے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو،
किसी भी धर्म या जाति का मानने वाला हो, जो आपके घर के पास है वो आपका पड़ोसी है। आपकी जिम्मेदारी है, पड़ोस का दीन ये है, आप उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, आप उसकी हवा ना बंद कर दें, आप उसकी धूप ना बंद कर दें। उसके बच्चे भूखे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं तो उसके बच्चे भूखे ना सोएं, आपकी जिम्मेदारी है। ये दीन है, ये दीन है। हमने समझा ही नहीं दीन क्या है। इसलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से ये पैगाम सारी अपने मुल्क को, अपने सारी दुनिया को बता सकें कि देखो दीन आसान है, दीन 24 घंटे की ज़िंदगी है, दीन सिर्फ़ मस्जिद तक महदूद नहीं है, दीन सिर्फ़ नमाज तक महदूद नहीं है, दीन 24 घंटे की आपकी ज़िंदगी है। अब मैं आपको बड़ी अहम एक बात बताने लगा हूँ दीन के बारे में। देखिए दीन क्या है और दीन क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे अभी बात आपको बताई कि भाई दीन जो है वो 24 घंटे की ज़िंदगी है, तो जिसमें इंसान की माशरात, अपना सोसाइटी, सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक बच्चा छोटा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, बल्कि माँ अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ही इज़ आर्गुइंग विद हिज और हर मदर। तो अब उस बच्चे में ये आर्ग्यूमेंट, ये माँ से बदतमीज़ी, ये बड़े बहन भाई से बदतमीज़ी क्यों है? इसकी वजह दीन की कमी है। क्योंकि हमने बच्चों को घर में रहने का, बड़ों से बात करने का अदब नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। क्योंकि दीन इंसान को इंसान बनाता है, इसने इसको आसान रखा है, दीन आसान है। अब मैंने बड़ी अहम बात कही है कि इंसान को इंसान बनाता है। ये क्या बात है भाई? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दीन को मज़हब से जोड़ लिया, तो इसलिए हम लोग, दीन तो एक क़ानून है, एक ज़िंदगी, एक लाइफ स्टाइल है। अब एक इंसान को इंसान कैसे बनाता है, बहुत अहम बात है और बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देखिए आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी कि जो मैंने बात आपसे अभी आपके सामने पेश की, आपके सामने रखी कि दीन इंसान को इंसान बनाता है, ये बात क्या है इसको मैं समझाऊंगा। देखिए अभी आप, अक्सर हमने देखा है, आप लोगों ने सबने गौर किया होगा, देखिए कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर रहा करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिनको हम रोज़ देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जैसे भेड़ है, बकरियां हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी को देखें तो इनकी ज़िंदगी का, इनका मिजाज जो है, इनका फ़ितरी तौर पर जो इनका अल्लाह ताला की तरफ से जो इनकी फ़ितरत में शामिल है, वो अपना पेट भरना है। ये पहला लेवल है जानवरों का। जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, इनका काम क्या है कि इनका काम अपना पेट भरना है, खाना खाना है। बराबर में और जानवर भी, भेड़ बकरी सब मिलकर सब खा रहे होते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई मेरा पेट भरना चाहिए, बस मैं खा लूँ। उनको मतलब नहीं है एक और बकरी सामने बंधी हुई है, एक भेड़ सामने बंधा हुआ है, उसको खोल के उसको भी खाना खिला लें या उसको पूछ लें, ये इनका काम नहीं है। इनका काम बस ये जानवरों वाला है कि भाई मैं अपना पेट भर लूँ, खुद खाने वो लग जाएंगे और खाते रहेंगे खूब। ये पहला लेवल है जानवरों का। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल जानवरों का वो है जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं, जिनको हम वहशी जानवर कहते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयन है, टाइगर है, और बहुत सारे चीता है, ऐसे जानवर हैं, बबर शेर है, जो दूसरे जानवरों को मार कर अपना पेट भरते हैं। ये सेकंड लेवल है। एक नॉर्मल जानवर, फिर सेकंड लेवल वहशी जानवर। इनका काम क्या है, इनकी फ़ितरत क्या है? इनकी फ़ितरत जो अल्लाह ताला की तरफ से इनको मिली है कि ये अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मार देते हैं, चीर देते हैं और फाड़ देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। फिर और ऊपर चलते हैं, थर्ड कैटेगरी आती है। अब वहशी से भी ऊपर जो ख़तरनाक जानवर है उनका नाम है मूज़ी जानवर, जिनको आम ज़बान में कहा जाता है। जैसे रेप्टाइल्स हैं, जिनको हुक्म है कि भाई मार दिया जाए। जैसे कि सांप है, कि सांप की फ़ितरत ये है कि वो अपने मुकाबिल को, अपने ऑपोजिट को वो हमेशा डंग मार के मार देगा, भले उसे खाए या ना खाए। ये थर्ड लेवल है, मूज़ी जानवर। देखिए आपने लेवल का अंदाज़ा लगाया आपने। बेसिक जानवर,
جیسے گائے بھیڑ جن کی میں نے مثال دی وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اس کے اوپر آتا ہے بھائی خوخار جانور جن کو ہم خوخار جانور جیسے شیر وغیرہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے جانوروں کو مار دیتے ہیں. پھر اینیملس کا تھرڈ لیول آتا ہے, تیسرا لیول آتا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا, جن کو کہتے ہیں موذی جانور, جیسے کہ سانپ ہے, اسنیک ہے اور اسکورپین بچھو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں عام زبان میں اسکورپین. ان کا کام کیا ہے, ان کی فطرت کیا ہے, ان کو فطرت یہ ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اپنے اپوزٹ کو بس مارتے ہیں, کھاتے نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سانپ کا کام جو ہے ڈنک مار کے اس انسانوں کے ڈنک مار دیا, کسی جانور کے ڈنک مار دیا, اس کو مار دیتے ہیں. بچھو کیا ہے, وہ ڈستا ہے اور بس اس کے بعد ڈنک مار کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ جانور مر جاتا ہے, کھاتا نہیں. بچھو کبھی نہیں کھائے گا, اسکورپین کبھی نہیں کھائے گا کسی کو, ہاں ڈنک ضرور مارے گا, کیونکہ اس کو فطرت یہ ملی ہے کہ بس مارنا ہے. یہ ہے تیسرا لیول. اور سب سے لاسٹ لیول جو آتا ہے وہ جانوروں کے لیول پر وہ آتا ہے سب سے خطرناک لیول جو ہے, ان کو کہتے ہیں ہم ایک طرح سے ان کے لیے صحیح الفاظ جو استعمال کیے جائیں گے وہ کہا جائے گا کہ یہ ایک طرح سے بلائیں ہیں. ہاں, معصوم جانور اور خوخار جانور, وحشی جانور, جن کو ہم وحشی جانور, خوخار جانور, اور چوتھا لیول ایسا ہے جو حیوانیت کے درجے پہ چلا جاتا ہے, جن کو حیوانی جانوروں سے بھی اوپر کا درجہ ملتا ہے, وہ حیوانیات میں چلے جاتے ہیں. جیسے اگر ہم اندازہ لگائیں, اگر ایک ہاتھی, ایک ایلیفینٹ اگر بگڑ جائے اور اس کے ذہن میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو وہ کیا جو ہے حیوانیت پھیلا سکتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں. کہ ایک ہاتھی اگر اپنے طاقت کا استعمال کر لے اپنے پاگل پن میں آ کر تو پورے کے پورے شہر کو برباد کر سکتا ہے. یہ کیا ہے, یہ حیوانی صفت ہے. یہ فورتھ لیول ہے جانوروں کا جو ہائٹ ہے, جس پر آ کر جو ہے وہ جانوروں کے لیول ختم ہو جاتے ہیں, اینیملز کے لیول ختم ہو جاتے ہیں. حیوانیت. ایک ویل مچھلی ساری مچھلیاں کھا گئی. اب میں نے یہ مثال دی کہ انسانوں میں, اب آپ اندازہ لگائیے میں نے چاروں لیول آپ کو اینیملز کے کیوں بتائیں. دیکھیے ابھی آپ کو اندازہ لگے گا اس بات سے. انسان جب اپنی زندگی کے اندر دین نہیں لا پاتا اور انسان کی زندگی دین سے دور چلی جاتی ہے اور زندگی بس ایک کھانا کمانا اور بس اسی میں لگ کر رہ جاتی ہے اور اسے اپنے دین کی, اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہوتی, تو یہ جانوروں والی صفات دھیرے دھیرے یہ لیولز انسان میں بھی پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ کو اندازہ ہوگا میرے الفاظ سے, جب دین زندگی میں نہیں ہوتا تو دیکھیے سب سے پہلا لیول انسانوں میں جانوروں والا یہ آتا ہے کہ انسان صرف اپنے سے مطلب رکھتا ہے. میں, میرا گھر, پڑوسی بھوکا رہنے دو, میرا ریئل بردر, میری ریئل سسٹر پاس میں علاقے میں رہتی ہے, اس کے ہاں پریشانی ہے, ہونے دو, میری لائف اچھی گزر رہی ہے, میں بہت اچھا گزر رہا ہوں. یہ بیسک لیول آتا ہے. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا, انہیں کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے انسان کی بے دینی کا پہلا لیول. بالکل جانوروں جیسا حساب, کوئی مطلب نہیں ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں, مجھے میرا اچھا میرا چل رہا ہے, باہر پڑوسی کا ہے نہیں ہے, مجھے مطلب نہیں ہے. میرے کسی رشتہ دار کا کام خراب ہے, مجھے مطلب نہیں ہے. وہ پریشان ہے, وہ رہنے دو, میرا تو صحیح چل رہا ہے, مجھے اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے اندر بے دینی کی وجہ سے, اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کا لیول اور بڑھتا ہے, اور جب لیول بڑھتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ لیول پر آتا ہے. سیکنڈ لیول جانوروں والا کون سا تھا, جو میں نے بتایا کہ وہ خوخار جانور یعنی شیر اور چیتے والی صفات اس میں آتی ہے. وہ کیا صفت ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. بھائی میرا بزنس بڑھیا چلے, اس کا بزنس میرے برابر میں پیرالل چل رہا ہے, پہلے اس کا بزنس خراب کرو. اس کا بزنس کمپلین کر کے, اس کو کسی فراڈ کیس میں پھنسوا کر, اس کو کسی چیز میں کر کر, اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کر ایک فراڈ کیس بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کا بزنس ختم ہو جائے.